ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر سب سے زیادہ عمل کرے۔ اس کے متعلق سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ الدوان نے اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت ہاتھ صرف 2 مرتبہ دھوئے، وضو کرتے ہوئے ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو پورا کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کر لی۔ جب نماز آپ نے پڑھ لی تو فرماتے ہیں کہ رات کو جب سوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر سبحان اللہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فرماتے ہیں کہ فضیل مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے کہ آج تم نے میری سنت کو ترک کر دیا۔ کیا تم نے میری سنت کو ترک کر دیا؟ میری سنت یہ ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ ہر اعضاء کو، ہر جسم کے ٹکڑے کو جتنے وضو میں دھوئے جاتے ہیں اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، تم نے 2 مرتبہ دھوئے، میری سنت ترک کر دی۔ دیکھیے پہلے کے بزرگ جو تھے وہ اتنے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اگر ان سے کوئی سنت دھوکے میں بھی چھوٹ جائے تو اصلاح کے لیے اللہ کے حبیب تشریف لاتے۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ جب ہم فرض ہی ادا نہ کریں تو سنت تو بہت بڑی بات ہو گئی، سنت تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اور خاص کر ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا، ہندوستان کا مسلمان تو آج کسی سے بھی نہیں ڈر رہا۔ جو ڈرنے کی بات کہتے ہیں نا مسلمان باخدا ہندوستان کا کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور اس کی سیدھی سادھی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مسجدیں ویران اور خالی پڑی ہوئی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آج کا مسلمان اپنے رب سے بھی نہیں ڈر رہا۔ اگر ہم خدا سے ڈر رہے تصور کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، ہم اللہ کی رضا کے لیے تو کچھ کام کر ہی نہیں رہے۔ تو دوستو، یہ جو زمانے کے جو حالات ہیں نا، اور جو زمانہ ہمیں حالات دکھا رہا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر ہم صحیح معنوں میں آقا کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو زمانہ تو خود ہمارے تابعدار بن جائے، زمانہ ہمارے خود تابعدار بن جائے۔ تو حضرت فضیل بن ایاز سے ایک سنت چھوٹی، آقا نے خواب میں آن کر کہا کہ مجھے تعجب ہوتا تمہارے پر کہ تم سے میری سنت ترک ہو گئی ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز یہ بات سرکار کی نواز بتا رہے، فرماتے کہ حضرت فضیل بن ایاز گھبرا کر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ نے اسی وقت رات میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نفل نماز ادا کی، اور اس دن سے 1 سال تک مسلسل، یعنی ایک سنت جو ترک ہوئی نا، اس کے بدلے کے لیے، کفارے کے لیے 1 سال تک مسلسل آپ روزانہ 500 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، ایک سنت ترک ہونے کے لیے۔ اب یہاں تو جب فرضی ادا نہ ہو رہے تو سنت کا حق ادا ہو جائے گی، یہاں تو رات و دن ہم فرض چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ الدوان کی اگر ذات دیکھیں تو صرف کرامات کا نام نہیں سرکار غریب نواز کی کہ یہ کرامات ہے، یہ کرامات ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ الدوان کی پوری ذات جو ہے وہ سرفائے کرامات ہے۔ اور دوسرے الفاظوں میں سنیے کہ سرکار سیدنا غریب نواز علی رحمۃ الدوان کی جو ذات ہے، جو سرکار سیدنا غریب نواز علی رحمۃ الدوان کا پورا وجود جو ہے، وہ مصطفیٰ کے ایک معجزے کا نام غریب نواز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا نام غریب نواز ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے رسول کا اس دور میں معجزہ دیکھنا ہوتا تو وہ ذات غریب نواز کو دیکھ لے، گویا کہ اس نے مصطفیٰ کے معجزے کو دیکھ لیا، اس نے اپنی نظروں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ لیا ہے۔ تو سرکار سے غریب نواز رحمت الدوان وہ اس ذات کا نام ہے۔ آپ نے صرف ہمیں نماز روزے نہیں بتایا، بلکہ آپ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کے لیے ہر جگہ آپ نے رہنمائی فرمائی،
ہر حال میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ دیکھیے میرے سرکار سے نقی نواز رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے اوپر قرض ہو جائے، کیا تو آج معمولی بات ہے قرض ہو جانا، ہر انسان کا اپنا بزنس کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا تو قرض تو تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے ہر انسان کے اوپر۔ تو سرکار سے نقی نواز رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے غلاموں تمہارے اوپر قرض ہو جائے تو آپ فرماتے ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہ آپ کے قرض کو دور کر دے گا۔ کیا پڑھا کرو؟ یاد کر لینا اور اگر کسی کو بعد میں ضرورت پڑے تو مجھ سے بعد میں آن کے وہ لکھوا بھی لینا۔ سرکار سے نقی نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہر فرض نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھا کرو یا شفیقو یا رفیقو نحن من کل یقین، نحن من کل یقین، یا شفیقو یا رفیقو نحن من کل رقیب، فرماتے ہیں نحن من کل یقین، فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ پردہ غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دے۔ یہ کسی مولوی ملا جی کی بات نہیں، میں سرکار کی نواز کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کے صدقے میں ہمیں پورا ایمان ملا ہے، پورا دین جن کے صدقے میں توسل سے ملا ہے، میں اس غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور پھر دوسرے آپ سرکار سے غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی ملفوظات شریف میں کیا اگر کوئی حاجت تمہیں ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، حاجت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بار بار دعا مانگتے ہو مگر پوری نہیں ہو رہی، تو سرکار سے نقی نواز علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دو اللہ حاجت پوری کر دے گا، اللہ حاجت پوری کر دے گا۔ کیا پڑھنا شروع کر دیں؟ سرکار سے نقی نواز علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔ آپ فرماتی اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، جو تمہاری حاجت ہے اللہ پوری فرما دے گا، اللہ پوری فرما دے گا۔ دیکھیے اپنے غلاموں کی سرکار سے نقی نواز علیہ رحمۃ اللہ کس طرح سے رہنمائی فرما رہے ہیں، اور بہت سارے اس کے علاوہ بھی ورد و وظائف ہیں۔ دیکھیے سرکار سے نقی نواز علیہ رحمۃ اللہ آپ کی ملفوظات شریف میں آتا ہے کیا ہم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے گھبراتے کہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی کب نہیں ختم ہوگی، اور ہمارے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنے کا آج غریب نواز کے نام لینے والوں کے پاس میں، اور جو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے نام کے دم بھرتے ہیں، ان کے پاس میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ سرکار سے نقی نواز علیہ رحمۃ اللہ روزانہ 24 گھنٹے میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک رات کو ختم کرتے تھے۔ اب میں تم سے پوچھوں کہ بتاؤ جو رات میں پوری رات قرآن کی تلاوت کرے وہ سوئے گا کب؟ پتہ یہ چلا کہ سرکار سے نقی نواز پوری رات نہیں سوتے تھے۔ آج ہم تو کے حال کیا ہے، ہم تم غریب نواز کے آستانے پہ بھی جاتے ہیں تو بہت سارے بدبخت وہاں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے بدبخت ایسے ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، ایسے نوجوان دوست وہ ہیں کہ وہاں پر عیاشیاں مکاریاں کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر قسم خدا کہ سرکار سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ کے جب در پہ جاؤ تو وہاں سے ایمان کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور یہ آستانے غریب نواز وہ آستانہ ہے کہ جیسے میں نے کل کا تقریر کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد جو جائز دعا کی جاتی ہے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے۔ میں ان لوگوں پر تعجب کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے اتنی چھٹی ہو گئی جاتے جاتے مگر کام نہیں بن رہا، مجھے اتنی چھٹی ہو گئی جاتے جاتے مگر کام نہیں بنے۔ میرے پاس آتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، فلانا کام میں بہت سارے معاملات لے کر میرے پاس آتے ہیں، تو مجھے اس کے اس جملے پر تعجب ہوتا ہے، مجھے اس کے اس جملے پہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے جاتے ہوئے، اتنی ساری چھٹی میں نے بھر لی مگر میرا کام نہیں بن رہا۔ تو پھر مجھے حضرت اورنگزیب کا زمانہ یاد آتا ہے
مجھے پھر حضرت اورنگزیب کا زمانہ یاد آتا کہ تیرے لیے تو پھر اورنگزیب بھی رحمت اللہ علیہ تیری مشکل کو حل کر سکتے تھے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اور جبکہ یہ حقیقت ہے کہ آستانہ غنی نواز وہ آستانہ ہے کہ وہاں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے. یا تو تجھ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اور یا پھر تجھے تیرے جانے سے سرکار غنی نواز خوش نہیں ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مانگنے کا تجھ کو ڈھنگ نہیں ہے، اور یا پھر سرکار غنی نواز تجھ سے خوش نہیں ہے. قسم خدا کی، ورنہ جب وہ اندھے کو آنکھیں دے سکتے ہیں تو تیری کون سی بڑی بات ہے؟ بے اولاد کو اولاد عطا کر سکتے ہیں تو تیری کون سی بڑی بات ہے؟ اور دیکھیے ہماری بات نہیں، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، ہماری بات نہیں بلکہ ہندوستان کے جو بڑے بڑے سلاطین رہے ہیں، جو اپنے جن کے وقت کی توتیاں بولتی تھی اور جن کو زمانہ جھک کر سلام کرتا تھا، وہ بھی سرکار غنی نواز کی بارگاہ میں جھک کر آتے ہیں. وہ بھی سرکار غنی نواز علیہ رحمت دوان کی بارگاہ میں جھک کر آتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بادشاہ جلال الدین اکبر فتح پور سیکری سے، فتح پور سیکری کہاں ہے جانتے نہیں؟ آگرے کے پاس میں، اور یہ یو پی کا حصہ. فتح پور سیکری سے یہ جلال الدین اکبر بادشاہ فتح پور سیکری سے سرکار غنی نواز کی بارگاہ میں پیدل چل کر آتا ہے. کیا ہے؟ پیدل چل کر آتا ہے. اور آنے کے بعد جب منت مانگتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جو یہ چتور کا قلعہ فتح ہوا اور یہاں پر اس کو جو کامیابی ملی، میں پڑھنے کے بعد حیران ہو گیا کہ اس نے اپنی طاقت اور اپنی فوج پر ناز نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے بارگاہ غنی نواز میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد دعا کی سرکار غنی نواز کے آستانے پہ کھڑے ہو کر کہ حضور جتنا مال و زر ملے گا غریبوں میں تقسیم کروں گا. قسم خدا کی چڑھائی کی، اللہ نے فتح عطا فرما دی. یہ چتور کا جو قلعہ جب جس نے فتح کیا تھا اکبر بادشاہ نے، اس کی فوج یا اس کی طاقت کا کمال نہیں تھا، یہ نگاہ غنی نواز کا کمال تھا. نگاہ غنی نواز کا کمال تھا کہ اس نے دعا کی تھی، اور آنے کے بعد جب چڑھائی کی تو اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دی. میں پڑھنے کے بعد حیران ہوا، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اکبر کا کوئی کمال نہیں تھا. اس میں کمال جو تھا وہ آستانے غنی نواز کے پاس کھڑے ہو کر جو اس نے مانگا تھا، یہ کمال تھا. اس میں یہ کمال تھا. اچھا، اس کے بعد میں بھی سلطان نور الدین، یہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، سلطان اس کے اکبر کے بعد میں گزرا ہے. تو ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا اس کا واقعہ کہ یہ اجمیر شریف میں اکثر آتا تھا. یہ جتنے بادشاہ گزرے نا تو اجمیر شریف میں حاضری دیتے رہے بارگاہ غنی نواز میں. تو ایک مرتبہ جب اجمیر شریف میں مقیم تھا تو یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نا شکار کے لیے نکلا. جب شکار کے لیے نکلا نا تو سامنے ایک لیل گائے اس کو نظر آئی. اب اس نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا لیل گائے کے پیچھے. اب وہ تیز رفتار، وہ بھی جانور لیل گائے ہی، یہ گھوڑے پہ سوار تھا. جیسے اس نے شکار کرنا چاہا اس نے رفتار بڑھا دی، حتیٰ کہ وہ 9 میل لیل گائے دوڑی، یہ 9 میل تک پیچھے دوڑتا رہا. اب 9 میل کے بعد اس کے گھوڑے نے جواب دیا، آگے جانے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ جو شکار ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں آیا. اب یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ شرم و حیا سے سرسار ہوا کہ اگر میں پلٹ کر یوں ہی جاتا ہوں تو اپنے وزیروں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ خالی ہاتھ آئے ہیں. اللہ اکبر، میری عزت مٹی میں مل جائے گی خالی ہاتھ اگر میں جاؤں گا تو. اس نے وہیں کھڑے ہو کر اجمیر کی طرف رک کر دعا کی، اے ہند کے راجا میری لاج تو رکھ لے ذرا، اے ہند کے راجا میری لاج رکھ لے، اگر میں خالی ہاتھ چلا گیا تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی. اگر یہ نیل گائے میں شکار کر لوں گا تو تیرے در پہ جو غریب ہیں ان کو جا کر کھانا کھلاؤں گا. اب اس نے گھوڑے پر بیٹھ کے جب آگے چلا تو بجائے وہ نیل گائے بھاگنے کے خود اس کی طرف چلتے ہوئی آ رہی ہے، اور نظروں میں کہا کہ اے بادشاہ سلطان سن، نور الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرے گھوڑے کا کمال نہیں ہے، یہ جو تو نے غنی نواز سے کہا ہے نا تو ان کے نام کی لاج ہے جو میں تیرے پاس چل کر آ گئی ہوں. تو بادشاہوں کی جس بات کی ضرورت پڑتی وہ سرکار سے غنی نواز کے در پر جا کے مانگتے. تو وہ لوگ کان کھول کے سنیں جو 5-5 10-10 یا مطلب یہ ہے کہ 10-10 سال ان کو ہو گئے چھٹیاں بھرتے ہوئے کام نہیں ہو رہے. تو پہلے تو وہ اپنا عقیدہ
درست کریں اور اپنے نظریات کو بدلیں، اور اپنے نظریات کو بدلنے کے بعد سرکار سیدنا غریب نواز کا جو مشن ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رانی کی مسجد میں بھی بیٹھ کر غریب نواز کے وسیلے سے مانگے گا، اللہ عطا فرما دے گا، اللہ عطا فرما دے گا اس کو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہی عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے یہ شاہجہاں بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرا اور بڑا نیک دل بادشاہ گزرا، یہ بڑی صفت بادشاہ تھا تاریخ میں۔ ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا ہے کہ آج کل کی نسل کا ہاتھ اس اونچائی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایسی کپاٹ کے اندر ہم نے اپنی تاریخ کو بند کر دیا ہے کہ اس کپاٹ کی جو چابی ہے نا ہمارے بزرگوں نے تالاب کے اندر پھینک دیا، وہ ہماری نسل کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ جو شاہجہاں بادشاہ تھا بڑا نیک دل بادشاہ تھا، بڑا نیک دل بادشاہ۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جہاں آرا بیگم تھا۔ کیا تھا؟ جہاں آرا بیگم۔ یہ آگرہ میں یہ مقیم تھی، اور سلطان یہ شاہ جہاں بھی پہلے آگرہ میں ہی رہتا تھا، بعد میں پھر اس نے اپنا تخت جو ہے وہ دلی منتقل کیا اور پھر وہاں پر دلی رہنا شروع کر دیا شاہ جہاں بادشاہ نے۔ شروعات میں یہ آگرہ رہتا، تو یہ جہاں آرا نا، جہاں آرا اجمیر شریف بہت آتی تھی، اجمیر شریف بہت آتی تھی۔ یہ میں میرے سامنے یہ لکھا ہوا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اجمیر شریف بہت آتی تھی، مگر جب یہ اجمیر شریف آتی نا تو آگرہ سے لے کر اجمیر تک پیدل چلتی تھی۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے جہاں آرا؟ اپنے وقت کی شہزادی ہے، ملکہ ہے، کنیزوں اور خادموں کی اس کے آگے بھیڑ ہے، شاہجہاں بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک حکم کرے تو ہر سواری کا اس کے پاس انتظام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہر سواری کا انتظام ہو سکتا۔ اور جب یہ اجمیر شریف کی جب شہر اجمیر شریف کے اندر داخل ہوتی اور جب اجمیر شریف کی فضا اس کو نظر آنے لگتی نا اجمیر شریف کی، تو اپنی چپلیں نکال کر اپنے تھیلے میں رکھوا دیتی، چپلیں نکال کر تھیلے میں رکھوا دیتی، اور رکھنے کے بعد ننگے پاؤں سرکار غریب نواز کے شہر کے اندر داخل ہوتی۔ آج ہے ہمارے پاس یہ ادب؟ بولیے، ہمارے پاس ادب ہے یہ؟ سرکار غریب نواز علیہ رحمت ردوان کے فضاؤں کا اور اس شہر کا یہ ادب ہے ہمارے پاس؟ یہ وقت کی شہزادی ہے کہ ننگے پاؤں آ رہی ہے، ننگے پاؤں آ رہی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا تم شہزادی ہو کر ننگے پاؤں چلے، لوگ کیا کہیں گے اور کیوں یہاں پر ننگے پاؤں چل رہی؟ تو کہا کہ اس خوف سے چل رہی ہوں کہیں شہر اجمیر کے کسی درخت کا پتا میرے چپل کے نیچے نہ آ جائے، میری چپل کے نیچے نہ آ جائے۔ میں ان کے ادب کے لحاظ سے اپنے چپلوں کو جوتیوں کو نکال دیا ہے، جوتیوں کو نکال دیا ہے۔ اور جتنے دن مطلب یہ کہ جب یہ آگرہ سے چلتی نا تو جس منزل پہ بھی رکتی، جس منزل پر جب قیام کرتے تو اترنے کے بعد یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتی، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب سرکار غریب نواز کی روح کو پہنچاتی۔ اب بتاؤ ایک شہزادی ہو کر سرکار غریب نواز سے کتنی محبت کر رہی ہے، کتنی محبت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اجمیر کے اندر داخل ہو جاتی تو جتنے دن اجمیر میں قیام کرتی پلنگ کے اوپر بستر پر نہیں سوتی بلکہ نیچے زمین پر چٹائی بچھا کے سوتی۔ آج ہم تو یار کمرہ ذرا اچھا ہونا چاہیے، بستر وغیرہ ذرا کمرے کے اندر ذرا اچھے ہونے چاہیے، اچھا لاجنگ کے اندر دیکھا جائے لیٹرین باتھ روم، پہلے تو سب سے پہلے تو لیٹرین باتھ روم اچھے ہونے چاہیے۔ آج کل کے مسلمان کا جتنا فوکس ہے وہ لیٹرین باتھ روم کے اوپر ہی، سارا فوکس ہمارا جو بنا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں رحمان رہتا ہے وہ جگہ صاف کرو، اور رحمان تمہارے دل کے اندر رہتا ہے۔ آئے سن میں تو وہ جگہ ہے، تم اپنی اگر صاف کر لو گے تو قسم خدا کہ تمہیں ہر نعمت مل جائے گی۔ تو یہ جتنے دن رہتی ہے اجمیر شریف میں پلنگ پر بستر پر نہیں سوتی، چٹائی پر نیچے بچھا کر سوتی، اور جتنے دن اجمیر میں رہتی نہ تو گنبد غریب نواز کی طرف کو پیٹ کرتی، ادب دیکھیے، نہ تو اس طرف پیٹ کرتی نہ پاؤں کرتی، ادب کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اپنی پیٹ اور اپنے قدم دوسری طرف کو رکھ کر سوتی جب سوتی۔
یہ مقام ہے، مطلب سرکار غریب نواز سے محبت کا یہ انداز ہے۔ ایک شہزادی ہو کر جب یہ لوگ اس طرح سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو نوازتا ہے اور پھر بن مانگے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ ادب نہیں ہے۔ قسم خدا کی میرے دوستو، اگر ہمارے پاس ادب آ جائے تو آج بھی سرکار غریب نواز اللہ کے عطا سے عطا کرتے ہیں۔ میرے دادا پیر حضور مفتی اعظم علی رحمت ادوان اجمیر شریف بہت آتے تھے، تو مریدین کے ساتھ آپ تشریف لے کر آتے تھے، تو آپ کا جو قیام تھا نا، جو ٹھہرتے آپ زیادہ تر، تو وہ اکبری مسجد کے اندر آپ رہتے، اکبری مسجد میں رہتے، وہاں سے آپ آتے اور شاہ جہاں مسجد کے پاس میں کھڑے ہو کر نا وہاں سے دعا کرتے۔ لوگ عرض کرتے کہ حضور اندر چلیے، تربت کے پاس میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، تو آپ فرماتے کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ولی وقت کا ولی ابن مجدد یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں سرکار غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو سکوں، اور میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میں تربت غریب نواز سے لگا سکوں۔ آج تو وہ مڑی پکڑ کر گھس لیا ادھر، اور ہم گھسوا رہے ہیں۔ 100 روپے نکال کے جیب میں تھے دیتے، وہ کھڑاک سے لے جا کر مڑی پکڑ کر گھس لیا ہماری، کہ گھس لیا، نہیں گھسے گا تو جانسی سے گھساتا، اور اگر نہیں دو گے تو دھکے مار کر ہٹا دیتا۔ تو قسم خدا کی وہ جو بھی کرتے رہیں، مگر ہمیں ادب کرنا چاہیے، اور سرکار غریب نواز رحمت ادوان کی بارگاہ میں آج کے جو حالات ہیں، جو ہمیں 100 روپے کے یا 500 روپے کے یا 10 روپے کے جو بھی پھول چڑھانے ہیں، ان پھولوں کا پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں، محتاج کو دے دیں، سرکار غریب نواز کی روح خوش ہو جائے گی۔ سرکار غریب نواز کی روح خوش ہو جائے گی۔ 1000 2000 کی جو چادر ہم چڑھا رہے ہیں، وہ چادر وہاں نہ چڑھا کر اس چادر کے جو پیسے ہیں، اپنے گاؤں کے اندر جو محتاج ہے، غریب ہے، غریب نواز کے نام سے اس کو دے دو۔ قسم خدا کی غریب نواز کی روح خوش ہو جائے گی۔ چادر چڑھانے سے غریب نواز کی روح خوش نہیں ہوگی، ایک غریب کی مدد کرنے سے جتنی سرکار غریب نواز کی روح خوش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریب نواز کے مشن پر عمل کرنے والا